نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو تم اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پڑھی گئی ان دو آیات میں بنی اسرائیل کی ایک کمزوری اور خباثت کا بیان کیا گیا ہے۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات منتخب کر کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے، پھر ان پر بجلی گری، دوبارہ زندہ ہوئے۔ جب وہ واپس آئے قوم کے پاس تو آ کر کہا کہ بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے، اور اب تو یقین ہونا بھی تھا کہ مر بھی چکے تھے اور دوبارہ زندہ بھی ہو چکے تھے۔ تو جی بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ساتھ اپنی طرف سے بات بھی لگا دی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن جن احکام پر تم عمل کر سکو نا کر لینا، جو مشکل ہوں تو کوئی بات نہیں، میں معاف کر دوں گا، ویسے ضرورت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے لگا دی، کیونکہ جبلت میں ہی شرارت گھسی ہوئی تھی۔ بس دیکھو ابھی پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم نے گستاخی کی اور کس طرح تمہیں سزا ملی ہے، اب انسان بن جاؤ، کوئی انسانوں والا کام کرو۔ آ کر وہ بات کر کے اپنی طرف سے ساتھ ایک چھوڑ بھی دی۔ اب جو تورات کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے بعض احکام قدر مشکل بھی رکھے، کیونکہ اللہ نے جو بھی شریعت نازل کی اس وقت کے جو افراد تھے ان کے مطابق اللہ نے شرعی احکام نازل فرمائے۔ جس طرح کے یہ ٹیڑے لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی ان پر اسی طرح ہی سخت نازل کیے۔ اللہ اکبر۔
اور بعض احکام میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سختی کی گئی ان کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جب ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے، خاص طور پر پیشاب لگ جائے، اب کپڑے کا اتنا حصہ دھونے سے پاک صاف نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، کاٹ کے پھینک دو اس کو، بس نجاست لگ گئی ہے، پیشاب لگ گیا ہے، یہ کپڑا پاک ہی نہیں ہوگا، تمہارے استعمال میں آ ہی نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پاکی والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سخت ہے کہ بعض ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی لیکن یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ پاکی کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ وہ پڑھ رہے تھے حدیث شریف میں، نسائی شریف میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال میرے اوپر کھول دیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو عذاب اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب اور اس کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، چھینٹیں پڑتی، خیر ہے کوئی نہیں جی، پاکی نہ پاکی کا کوئی خاص خیال نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ جب کپڑے کی یا جو ہے نا جسم کی پاکی نہیں ہوگی، باقی کام کیسے ہوں گے؟ نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ پاکی کے سارے معاملات تو ختم ہوں گے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ عَنِ الْبَوْلِ، فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور جو دوسرا ہے فرمایا وہ چغل خور تھا، چغل خور، کہ لوگوں کی باتیں اس لیے دوسروں کے سامنے نقل کرتا تھا تاکہ وہ لوگ اس سے قطع تعلقی کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو برا سمجھیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بجائی جسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے، صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنی قبر خراب کر بیٹھا یہ۔ نقصان تو حقیقت میں اوروں کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہ اللہ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ اس کپڑے کو پھینکنا نہیں پڑتا، کاٹنا نہیں پڑتا، صرف پانی سے دھونا پڑتا ہے، جتنی نجاست بھی لگی ہو سب ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پیچھے ہم نے پڑھا ان کی توبہ کا اللہ نے طریقہ کیا تجویز کیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرنا ہے، اپنی تلواروں سے اپنے ہی قریبیوں کو مارنا ہے۔ فرمایا تب جا کے توبہ قبول کریں گے ہم تمہاری۔ ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی فرمائی۔ فرمایا بس اس کام کو چھوڑ دو، دل سے نادم ہو جاؤں، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ان گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دوں گا، بلکہ اگر تم نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی، جتنے تمہارے گناہ تھے اتنی نیکیاں بھی عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، الٹا ہو گیا، نیکیاں بھی عطا کر دوں۔ تو کچھ ان کی جبلت میں شرارت، کچھ احکام مشکل،
اور پھر جو طور سے ہو کے آئے انہوں نے آ کر غلط خبر سنائی. نتیجہ ان سب کا کیا نکلا کہ تورات پر عمل کرنے سے یہ لوگ انکاری ہو گئے. بھئی اس پر ہم سے نہیں عمل ہوتا، ہم اس پر نہیں عمل کر سکتے. جبکہ پہلے مطالبے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی دستور حیات ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پر چل سکیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ رب العزت نے یہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو وادی طی میں رہتے ہیں اور صحرائے سینا کے اندر تھی وہ، تو اس کے ارد گرد جو پہاڑ ہے جسے طور کہا جاتا ہے، اس کی مختلف چوٹیاں تھیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک چوٹی کو پکڑ کے نا ان کے اوپر بلند کرو، لے آؤ ان کے اوپر، جس طرح چھتری ہوتی ہے نا اس طرح کرو. اب ان سے پوچھو ماننا ہے یا تمہارا کام آج ہی تمام کر دیں. وہ سیدھی سیدھی بات ہے. بہت تمہارے ساتھ نرمی کر لی، موقع پر نرمی کی ہے، لیکن کوئی موقع تم نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ہر موقع پر کچھ شرارت کی اور خباثت کی ہے تم لوگوں نے. اب ہم تمہیں نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ پکی بات کرو. اب وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا. اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پہاڑ کو اس طرح بلند نہیں ہوا. بعض وہ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں وہ اس قسم کی آیتوں کو نہیں مانتے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ان کے اوپر آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بھئی تم نے تھوڑا اٹھایا تھا، جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے اٹھوایا ہے نا. اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. وہ تو میرے رب کی قدرت ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. پہاڑ کو اٹھانا اور اس کے ایک ٹکڑے کو بلند کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اکھیڑا اسے، پہاڑ کو. یہ نہیں، وہ یہی معنی کرتے ہیں نا کہ بس وہ پہاڑ کے نیچے تھے، پہاڑ ان کے اوپر بلند تھا. اللہ نے فرمایا مانتے ہو کہ نیچے گر جائے؟ ایسی بات نہیں. فرمایا نتقنا الجبل، اس پہاڑ کو ہم نے اکھیڑا اور پھر ان کے اوپر بلند کیا. بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت کہنے لگے نہ ہم تو مانتے ہیں جی، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم کیسے انکاری ہو سکتے ہیں؟ کتابیں تو ہم نے خود، یہ کتاب تو ہم نے خود مانگی ہے، اس کی تصدیق کے لیے تو طور پر ہم خود گئے تھے، ہم نہیں انکار کرتے، ہم تو مانیں گے اسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پھر جو کچھ ہم نے دیا ہے نا اسے تم نے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور مضبوطی کے ساتھ لینا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو پڑھے، اس کا علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئے. جو چیز انسان کی عملی زندگی میں آ جاتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. جو چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر موجود ہیں، اگر ہمیں کوئی اس کے بارے میں پوچھیں تو ہم فر بتا دیتے ہیں، فر بتا دیتے ہیں. اور جو عملی زندگی میں نہیں ہے، انسان 20 مرتبہ یاد کرے اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز عملی زندگی میں نہیں ہے. جس راستے پر ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں، ایک ایک موڑ یاد ہوتا ہے، ایک ایک کھڈا یاد ہوتا ہے ہمیں، ایک ایک سپیڈ بریکر یاد ہوتا ہے کہ کہاں ہے. سارا راستہ زبانی یاد ہے، اور جہاں کہیں کبھی کبھار جانا ہو نہیں پتہ ہوتا. جو آدمی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا پتہ ہے.
کتنی رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں، اور عملی زندگی میں نہیں ہے، نماز جیسی چیز بھی ان کو نہیں آتی۔ دعائے قنوت سناؤ جی تو آیت الکرسی سنانا شروع کر دیتے ہیں، فلانی چیز سناؤ جی کوئی اور شروع کر دیتے، کیوں؟ عملی زندگی میں نہیں ہے وہ چیز۔ جب چیز عملی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، فرمایا عملی زندگی میں لانا ہے اسے۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے۔ جب تعلیم جاری رہتی ہے تو پھر چیز عمل میں آ جاتی ہے، عمل میں آ جاتی ہے۔ ایک چیز کا کہنا سننا ہی انسان چھوڑ دیں، وہ عملی زندگی سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے کہنا سننا ہوگا، پھر عمل کرنا ہوگا، پھر وہ چیز مضبوط ہو جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا اور نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے۔ وقتی طور پر تو وہ ٹل گئے، بچ گئے یہ لوگ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذالک، اور یہودیوں بنی اسرائیلیوں تم نے مانا پھر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد تم نے روح گردانی ہی کی، بالکل نہیں مانا۔ آہستہ آہستہ وقتی طور پر تو مان لی، لیکن فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ پھر بھی تم بچ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں دوبارہ بھی پکڑ سکتے تھے، تم اس کی پکڑ سے باہر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی کہ تم دنیا کی زندگی گزار لو، اتنی مہلت دی، آخرت میں تو پکڑ ہے ہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ تم خسارے میں نہیں گئے، اس کی رحمت سے بچ گئے۔ اور فرمایا کہ جس طرح پہلے اللہ کی رحمت سے تم بچتے رہے، اب بھی یہودیوں تمہاری سازشیں اور خباثتیں بے شمار ہیں۔ تم ہمارے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، کیا تمہاری خباثتیں نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اب بھی تم بچے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کہ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مجسمہ رحمت بنا دیا ہے۔ اب اللہ اس طرح قوموں کو تباہ نہیں کریں گے جس طرح پہلی قوموں کو تباہ کیا جاتا تھا، کہ راتوں رات عذاب آئے، پکڑ آئے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں، فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو اب بھی ہم تمہارے ساتھ وہی کرتے، وہی کرتے۔ اب ان آیات کو پڑھنے کے بعد جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ دین کے اندر تو اکراہ ہے نہیں ہے، مجبوری ہے نہیں، زبردستی پہاڑ ان پر لا کر ان سے وعدے کروائے گئے کہ کہو کہ ہم مانتے ہیں، تو یہ تو زبردستی ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے زبردستی کسی سے کوئی چیز منوانا، اور ایک ہے وعدہ کی ہوئی چیز پر عمل کروانا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی میرے ساتھ آ کر معاہدہ کرتا ہے کسی بات کا، میں مجبور کر کے کھینچ کے اسے لاؤں اور معاہدہ کرواؤں، یہ بات تو غلط ہے۔ لیکن اگر وہ معاہدہ کر گیا، عہد و پیمان ہو گیا، اس کے بعد گڑبڑ کرے، پھر تو میں حق بجانب ہوں اسے مجبور کروں کہ تو نے خود وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، تو کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے؟ اسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مجبور کر کے کسی کو دین پر لایا نہیں جا سکتا کہ اسے کہو کلمہ پڑھ، اسلام میں داخل ہو، نہیں تو تجھے گولی مار دیں گے، لا اکراہ فی الدین نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک آدمی ایمان لاتا ہے، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اللہ اب میں احکام مانوں گا، میں تسلیم کروں گا، اور اس کے بعد وہ کہے میری مرضی میں عمل کروں نہ کروں، یہ نہیں ہوگا۔ اب اجازت نہیں، اب عمل کرنا ہوگا۔ اسلام کے اندر حدود کا نظام کس لیے؟
قصاص کا نظام کس لیے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو پیتا رہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں، اسلامی عہد کرنے کے بعد اگر شراب پیے گا تو کوڑے لگیں گے اسے، اسلامی عہد کرنے کے بعد چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے اس کے، اسلام لانے کے بعد اگر زنا کرے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے، سنسار اسے کیا جائے گا۔ اب اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب جو اس نے عہد کیا ہے اس کی غداری کرے گا تو غدار کی سزا ایسے ہی۔ اب حکومت وقت سے کوئی معاہدہ کرے کوئی قوم اور پھر اسے پورا نہ کرے تو غدار کہلاتے ہیں، اور حکومت کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو کچل دے پکڑ کے کہ وہ غداری کیوں کی انہوں نے۔ تو اسلام کے جو غدار ہوتے ہیں ان کو بھی کچلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو وہ اس لیے تھا، ایمان تو لا چکے تھے، ہجرت بھی کر چکے تھے، معجزات دیکھ چکے تھے، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جب عمل نہیں کر رہے تھے تو عمل کروانے کے لیے کیا گیا کہ اب تمہارا اختیار نہیں چلے گا، جب ایمان لائے ہو تو ہمارے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی دستور اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔